اس وقت مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے اس کے رونے کے ساتھ ساتھ میں اتنی زور سے چیخوں گی کہ پوری دنیا ہل جائے اور اس دنیا کے اندر موجود ہر چیز ہل جائے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی آہ جو ہے وہ عرش تک پہنچے اور وہاں سے مدد اترے آپ کے لیے. کہ ایک ماں کے لیے وہ کیسا وقت ہوتا ہے نا. I can feel کہ جب وہ اپنے 3 ماہ کے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے. اس کا بچہ اس کے ہاتھوں میں رو رہا ہے, بلک رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی. انسا کا تعلق ضلع گجرات کے علاقے لکھنوال سے ہے. وہ 19 برس کی تھیں جب ان کی پہلی شادی ہوئی. شادی کے 3 سال تک ان کا شوہر انہیں والدین سے دور نامعلوم مقامات پر رکھ کر تشدد کا نشانہ بناتا رہا. تاہم اس کے بارے میں اطلاع ملنے پر انسا کی والدہ انہیں بازیاب کرا کر واپس گجرات لے گئیں. ود ابیوز جس کے تھرو میں گزر رہی تھی, مینٹل ٹارچر, فزیکل ٹارچر, ایموشنل ٹارچر, میں اپنی امی کے ساتھ چلی گئی. میرا بیٹا جو تھا وہ پیچھے میرے دین ایکس ہسبینڈ کے پاس رہ گیا. وہ رات کا ٹائم تھا. وہ رات جو تھی وہ میں نے جس طرح سے گزاری وہ یا میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. I could not sleep the whole night. میں یہی سوچتی رہی کہ ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ کس سچویشن میں ہوگا, کیا کر رہا ہوگا. I'm sure وہ رو رہا ہوگا میرے بغیر کیونکہ میں اس کو بریسٹ فیڈ کرا رہی تھی اس ٹائم پہ. تو مجھے پتا تھا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ he was not into taking care of our son. He used to drink and all those activities. اپنے والدین کے گھر واپسی کے بعد انسا کو معلوم ہوا کہ ان کے شوہر نے ان کے بیٹے کو کسی اور خاندان کے حوالے کر دیا ہے. مذکورہ خاندان بچہ لوٹانے پر راضی نہ تھا. پھر انسا نے اپنے سابق شوہر سے بچہ حاصل کرنے کے لیے پولیس سے رابطہ کیا. اور میں ایک پولیس آفیسر سے دوسرے پولیس آفیسر کی طرف بھاگ رہی تھی اور میں ان کو ریکویسٹ کر رہی تھی کہ بھائی پلیز میرا بیٹا مجھے دلا دیں. میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی. ریلیٹ کرنا چاہیں تو وہ ہوگا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے اور اس میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کوئی کوا اٹھا کے اس کا بچہ لے جائے تو وہ جس طرح سے وہ چڑیا پھڑپھڑاتی ہے, شور مچاتی ہے, وہ ٹکرے مارتی ہے, وہ میں تھی. بیٹا ملنے کے بعد انسا کے مالی حالات اس قابل نہ تھے کہ وہ گزر بسر کر سکتی. تاہم انہوں نے خود کو مضبوط بنانے اور دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی ٹھان لی. وہ لاہور پہنچی اور دن رات محنت کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد بالآخر وہ مالی طور پر مستحکم ہو گئیں. مجھے پراپرٹی کے آفس میں 9 to 5 جاب ملی. ایک میں نے ٹیوشن پکڑی صبح کے ٹائم, ایک میں نے ٹیوشن پکڑی جاب کے بعد شام کے ٹائم. تو میں نے 3 جابس جو تھیں وہ شروع کر دیں. میں نے اپنی جاب سے ایڈوانس لیا. وہ ایڈوانس لے کے میں نے ایک بس ڈرائیور کے تھرو واپس امی کو بھیجا کہ میرے بیٹے کو دودھ پلا دیں. اینڈ فرام دیئر آن آئی اسٹارٹیڈ ٹو بلڈ دا فرسٹ فیز آف مائی لائف. دیٹ واز وین آئی ریئلائزڈ کہ عورت کے لیے, ایک لڑکی کے لیے فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہونا کیا معنی رکھتا ہے. گھر والوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے ایک بار پھر شادی کا فیصلہ کیا. اس مقصد کے لیے انہوں نے رشتہ کرانے والی ایک خاتون کی مدد لی. انسا کا دعویٰ ہے کہ جس شخص سے انہوں نے دوسری شادی کی وہ ہیومن ٹریفکنگ کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ تھا. انسا کے بقول اس نے زبردستی انسا کو اس دھندے میں شامل کرنا چاہا. جب انسا کو اس حقیقت کا علم ہوا انہوں نے اس رشتے سے علیحدگی اختیار کرنا مناسب سمجھا. And then the abuse got worse and worse in so many different ways. یہاں تک کہ بات جو ہے وہ میرے بیٹے پہ اور میری چھوٹی بہن پہ آ گئی. اب وہ بھی اس کا ٹارگٹ تھے. He was bringing them over to the US تاکہ نہ صرف میرے پہ اس کا کنٹرول مضبوط ہو سکے بلکہ وہ بھی اس کے اس نیٹ ورک کا حصہ بن سکے.
that is when I decided کہ no more. I don't care کہ لوگ کیا کہتے ہیں. The burden of their expectations should not be on my shoulders. انسا نے دیگر متاثرہ خواتین کی مدد کرنے کی ٹھان لی. وہ ٹریفکنگ کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کے ساتھ متاثرہ خواتین کو بااختیار بنانے کا کام کرتی ہیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جو خاص طور پر ٹریفکنگ سے متاثرہ خواتین کی بازیابی اور سماجی سطح پر انہیں دوبارہ بااختیار بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے. یہ خواتین پوری دنیا سے ٹریفکنگ کا شکار ہو کے جب امریکہ میں پہنچتی ہیں اور وہاں سے فرام اے وکٹم دے ٹرانسفارم ان ٹو سروائیورس. ان کو وہ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے جن کو سیکھ کے وہ اپنی لائف کو ری بلڈ کر سکیں. فار ایگزامپل چونکہ یہ امیگرینٹ ویمن ہیں اور ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, ان میں سے زیادہ تر ایسی ہیں جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہیں, تو لینگویج ان کا سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے. تو میری جو آرگنائزیشن ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں لینگویج لرننگ اپرچونٹی فار دیم. تو اس کے علاوہ فائنینشیل لٹریسی ہے, کمپیوٹر لٹریسی ہے, ہاؤسنگ ریسورسز ہیں جن کے ساتھ ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں, اور جاب ٹریننگ ہم ان کو دلواتے ہیں بیسڈ آن دیئر انڈیویجول گولز اینڈ ایسپریشنز اینڈ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. انسا اب امریکی محکمہ خارجہ اور دیگر سماجی اداروں کے تعاون سے پاکستان میں ٹریفکنگ کے حوالے سے آگاہی پھیلا رہی ہیں. آج کل انسا نیو یارک میں مقیم ہیں. ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے. وہ پر امید ہیں کہ خواتین کی ٹریفکنگ اور غلامی سے متعلق آگاہی پھیلانے اور خواتین کے تقدس کو بچانے کے لیے مستقبل میں ان کا بیٹا بھی ان کا ساتھ دے گا. وہ خواہش مند ہیں کہ ان کے مشن کو ان کا بیٹا آگے بڑھائے. عفیفہ نصر اللہ, DW اردو, گجرات, پاکستان.